G7+ کیا ہے اور کون سا پروپیگنڈا؟ السلام علیکم دوستو، حامد میر اور پی ٹی آئی رہنما نے جو ہے عطا تادڑ اور مسلم لیگ نون کی جو ہے بڑکس نکال دی ہے، اور یہ بھی بولا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اتنے جھوٹ رمضان نہیں۔ المبارک میں حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلائیں گے، اور آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان کا جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے اس کو بھی سسپینڈ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ انہوں نے سازش کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ایک طرف ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور دوسری طرف رمضان المبارک کے مہینے میں بھی سیاسی لڑائی ہے وہ ہمیں جاری نظر آ رہی ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں کس طرف جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عطا اللہ تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات، اور جناب زین قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور سینئر رہنما ہیں اپنی پارٹی کے۔ اچھا تارڑ صاحب، آپ نے پریس کانفرنس بھی کیا اور آپ نے یہ کہا کہ جی تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان کا جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے وہ ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ جنرلائزڈ پریفرنسز کا جو ہمارا ایک سٹیٹس ہے۔ تو یہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ میری نظر سے ایک پٹیشن گزری ہے جس کی بنیاد یہ ہے، اور وہ ایک پٹیشن نہیں ہے، وہ کئی سو پٹیشن یورپین یونین کو بھیجی جا رہی ہیں ایک آن لائن فورم کے تھرو، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس لیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ جو یورپی یونین کے پاکستان میں ڈیلیگیشن کو کہا جی، ان کو باقاعدہ آن لائن پٹیشن میں بھی آپ کو یہ باقاعدہ طور پہ یہ پی ٹی آئی کے جو سرگرم کارکنان ہیں، پی ٹی آئی کے جو بڑے اسٹالورٹس قسم کے ممبرز ہیں، وہ یہ صبح سے لے کے یہ میں صبح 8 بجے نوٹس کیا یہ ٹرینڈ کہ یہ صبح سے چل رہا ہے۔ نہیں، لیکن اس میں پی ٹی آئی کا لفظ کہیں پہ نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ دیکھیں نا، میرے پاس اس کی انگریزی بھی ہے اور اردو بھی ہے۔ اگر کوئی شخص عمران خان کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس کو جواز بنا کے یہ کہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس آپ ہٹا دیں یا معطل کر دیں، اس میں ہٹانے کا لفظ ہے کہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی ایس پی پلس سٹیٹس کو حوالے سے بات کی ہے، جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پورا پڑھ دوں کیا کہہ رہا؟ Mr. Khan's health is at risk due to an eye infection and dental issues. Regrettably, he is denied access to preferred medical professionals and timely care, contravening Article 10 of the ICCPR. Furthermore, recent impositions including a media ban and a meeting embargo severely limits his rights to legal counsel and family contact, undermining his human dignity and Pakistan's commitments under GSP plus status. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے تحت پاکستان نے جو کمٹمنٹس کی تھی اس کی خلاف وہ اس کی خلاف ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ زین قریشی صاحب، اس پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ ویسے آپ کی پارٹی کے نے آفیشلی تو ڈینائی کیا ہے، اس الزام کو ڈینائی کر دیا۔ سر میرا بھائی آتا، لیکن یہاں پہ لوز بال کھیل گیا ہے۔ یہ کراچی جو ہے نا وایا پشاور جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس پٹیشن سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ اٹھ کے پٹیشن کر دے اس کا میں جواب دے نہیں سکتا۔ ہماری پارٹی کی نہ پالیسی کا حصہ ہے نہ ہماری پارٹی کی طرف سے یہ پٹیشن لکھی ہے۔ گو کے پٹیشن میں انہوں نے باتیں لکھی ہیں وہ ساری ٹھیک لکھی ہیں، بٹ یہ ہماری طرف سے نہیں آئی۔ میر صاحب، آپ کو پتا ہے میرے والد بطور وزیر خارجہ کی وجہ سے جی ایس پی پلس کا سٹیٹس بحال ہوا تھا۔ میرے والد نے یورپین یونین کے ہر ہیڈ کوارٹر میں جا کر پاکستان کا موقف لڑا تھا، تو ہمیں جی ایس پی پلس 10-12 سال پہ، اور تو ہم اس کی خلاف ورزی کیوں کریں گے؟ دوسری بات میر صاحب، آپ کو بھی یہ پتا ہے، کیونکہ میں اب پیشن کو ہی کہہ رہا ہوں، کل کو یہ ہونا ہے تو پھر ہمارے پہ بات تھپی جائے گی۔ جو اب ڈیلیگیشن آئی ہے یورپین یونین والی، انہوں نے آ کے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا ہے کہ پاکستان کئی انٹرنیشنل کنونشنز کا سگنیٹری ہے، جو ہیومن رائٹس کی ہیں، لیبر لاز کی ہیں، دیگر چیزوں کی ہیں، جہاں پر پاکستان اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر پا رہا۔ تو اگر خدا نخواستہ پاکستان اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، جو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس 2027 تک آپ کا ہوا ہوا ہے، وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو آج عطا صاحب کی حکومت ہے، آج ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ انشور کریں اور ان کمٹمنٹس کو پورا کریں۔ اگر خدا نخواستہ کل کمٹمنٹ پوری نہ ہوئی تو انہوں نے پھر کہہ دینا کہ جی تحریک انصاف نے۔ اب اس حوالے سے سوال ہے میرا، یہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عطا صاحب جو یورپی یونین کے ٹاپ آفیشلز لاسٹ ویک پاکستان آئے ہوئے تھے، میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن ملاقات میں جو باتیں ہوئی وہ آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں، میں اس پہ تو نہیں جاؤں گا۔ لیکن میڈیا فریڈم بھی تھا، اور خاص طور پہ
جو سائبر سینسرشپ ہے، جو 8 فروری الیکشن کے دن سے جو کچھ ایکس بند ہے، ٹویٹر بند ہے اور بہت سی جگہ پہ انٹرنیٹ بند ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کا سرکاری ادارہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، اس کی ایک رپورٹ ہے کہ اگر پاکستان میں 24 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ سروسز جب سسپینڈ ہوتی ہیں، پاکستان کی اکانومی کو 1 ارب 30 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ 8 فروری سے لے کے اب تک پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہوگا، اور یہ بھی اس اوبلیگیشنز جو ہیں پاکستان پہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے تحت اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو انہوں نے تو ڈینائی کر دیا، لیکن اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہے کیا وہ خود ریاست کو خطرہ نہیں کے لیے خطرات نہیں پیدا کرتی؟ دیکھیں خدشات ضرور ہیں، اور جو انٹرنیٹ کا آپ نے کہا بندش سے جو لاس ہوتا ہے وہ اوور آل پورے انٹرنیٹ کے بند ہونے سے ہے۔ وہ 8 سے لے کے آج تک انٹرنیٹ تو کھلا ہے۔ عطا صاحب فرما رہے ہیں کہ انٹرنیٹ تو بند نہیں ہوا، لیکن میڈیا نے رپورٹ کیا، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا سلو ڈاؤن کیا، انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کیا گیا ہے، بند ہے، ایکس بند ہے، ایکس بھی بند ہے، اور نہیں جو یہ بات کر رہے تھے نا کہ سروس تو چل رہی ہے وہ بند نہیں ہوئی، تو سروس کو سلو ڈاؤن کیا گیا ہے، الیکشن ڈے پہ بھی کیا گیا تھا، پہلے بھی کیا گیا ہے، اس کا ایک ڈائریکٹ فائنینشیل اور اکنامک امپیکٹ ہوتا ہے۔ آپ نے ذکر کر دیا پائیڈ کی رپورٹ کا، پائیڈ کی رپورٹ کہتی ہے کہ ایک دن بند کرنے سے 1 ارب اور 30 کروڑ روپے کا 1 سے 1.5 ارب کے بیچ کا نقصان ہوتا ہے۔ تارڑ صاحب یہ بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو؟ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ملنے آئے، تو پہلے تو لگتا تھا کہ وہ نہیں ملیں گے، تو اب وہ ملنے آئے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نے ان کا کیسا استقبال کیا؟ میرا خیال ہے دونوں طرف سے بڑا پرتپاک استقبال ہوا۔ تو آج باہمی دلچسپی کے امور پہ بھی گفتگو ہوئی، انتظامی امور پہ بھی گفتگو ہوئی، اور یہ بڑی مثبت پیش رفت ہے، اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اس کو مزید آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ اچھا، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کیوں گئے، لیکن ایک سوال جو ہے جو سیاسی صورتحال پر نظر رکھنے والے لوگوں کے دل میں پیدا ہوا ہوگا، وہ یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے علی امین گنڈا پور صاحب کو نوٹس دیا ہے کہ جی آپ کے خلاف ایک درخواست آ گئی ہے، تو آپ 26 مارچ کو پیش ہوں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اس نوٹس کے بعد ڈائریکٹ ہی پرائم منسٹر کے پاس پہنچ گئے۔ یو ٹرن نہیں ہے بہت بڑا؟ نہیں صاحب، میرا نہیں خیال ہے، 2 چیزوں کو اب ہم خود تشبیہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو علی امین گنڈا پور میرے کسی اور کی طرح بھی پوری اسکروٹنی کر کے صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم سارے اپنے گوشوارے دیتے ہیں، ہم اپنی اسکروٹنی کراتے ہیں، جب ہم ایلیجبل ہو جاتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے تو اس بعد اب ہمارا ملک کا المیہ یہ ہے کہ آفٹر دا فیکٹ ہمیں جو ہے نا چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں آپ کو آج کی مثال دیتا ہوں کہ آج 10 ماہ گزر جانے کے بعد مجھے فیصل آباد کے ایک پرچے کے اندر نامزد کر دی ہے، تو آفٹر دا فیکٹ یہ چیزیں ہوئی آج 10 ماہ کے بعد 9 مئی کے حوالے سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علی امین نے بھی جو بھی قانونی کارروائی ہوگی اس پہ کریں گے۔ جہاں تک علی امین کا وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کی بات ہے، تو میرے سمجھنے میں اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے۔ ہم آپ کو ایک کریڈیبل اور کمپیٹنٹ اپوزیشن کا رول ادا کریں گے وفاق کے اندر، پنجاب کے اندر، اور کے پی کے میں جہاں کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، مینڈیٹ ہمیں دیا ہے اور حکومت بنائی ہے، وہاں پہ آپ کو حکومت کر کے دکھائیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے بقول میرے اور بقول خیبر پختونخوا کے ہمارا جو حصہ بنتا ہے بجٹ کے اندر ہمیں وہ نہیں مل رہا، 1500 ارب روپے کا، اور وہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے وزیر اعظم سے۔ ہم جہاں مینڈیٹ چوری ہونے کی بات ہے، ہم آج بھی موقع پہ کھڑے ہیں، ہم آج بھی مانتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے، اور ہم قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں، ہم اس کا پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہوئے ہیں، اور وقت آنے پر ہم کورٹس میں بھی جائیں گے۔ وہ والی ہماری اپنے حقوق